قال اللہ تبارک و تعالی ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت جلال کی، رفعت کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بانصیب ہیں، بڑے مقدروں والے ہیں جنہوں نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ سورۃ قاف کی ہم آیات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے اور خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسے پڑھا کرتے تھے۔ اتنی زبردست یہ صورت ہے، اس میں انسان کی پیدائش، اللہ کی توحید، اور پھر اس نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی امت کے لوگ کفار قریش جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، کذبت قبلہم، اس سے پہلے بھی رسولوں اور انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انسان کی طرف اشارہ کیا، افعینا بالخلق الاول، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے؟ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، دوبارہ پیدا کرنا ہے، اپنے سامنے کھڑنا ہے اور تم سے حساب کتاب لینا ہے، یاد رکھ لو۔ ان آیات کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں نازل فرمایا اور بڑی ہی زبردست زندگی کی تربیت، اس دنیا کے اندر زندگی کس انداز سے گزارنی ہے وہ یہ صورت ہمیں بتلاتی ہے، اللہ کا قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی آگے چل کر پھر انسان کو جس بات پر یقین نہیں آتا، دیکھو انسان جانتا ہے اس نے ایک دن مر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں، اس کی خواہشات بہت لمبی ہیں اور ضرورتیں بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی مان بھی لیتا ہے کہ مر جانا ہے تو اتنے ہی چھڑ جانا ہے، لیکن پھر شیطان اس کو ورگلاتا ہے، یہ اللہ کے دین سے بھاگتا ہے اور پھر دنیا کے نظام میں کھو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہ بھی یہاں تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میں نے تیرے اوپر 2 نگران مقرر کیے ہیں اور وہ 2 نگران تیری ساری زندگی کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جہاں سے آج ہم سماعت فرمائیں گے سورۃ قاف کی آیت نمبر 18 ہے، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا، یہ انسان، میں اور آپ، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اور جو ہم سے بعد میں آئیں گے، ان سب کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول، یہ کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس
بالکل تیار ہمہ وقت تیار نگران ہے جو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی پچھلی آیات میں، اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے کہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو اس کے دل میں وسوسہ بھی آتا ہے نا اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ پھر انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے وسوسوں تک جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نگران کیوں بٹھا دیے ہیں؟ دائیں اور بائیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں جانب نگران، عتید، تیار جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بٹھا دیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ انسان کہہ سکتا ہے اور بڑے سارے لوگ یہ بھی کہہ بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائیو سن لو اچھی طرح اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دو۔ ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی اس نہج پر، منہج پر تربیت کرنی ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بہن، اے میری ماں، اے بیوی، یاد رکھو ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتے، چاہے وہ خیر کا ہے، چاہے وہ شر کا ہے، چاہے وہ بلائی کا ہے، چاہے وہ برائی کا ہے، چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ برا ہے، وہ میٹھے بول ہیں یا کڑوے بول ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا گانے گاتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیار بیٹھے ہیں اللہ کی طرف سے نگران، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بسا اوقات ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں بات ناپسند گزرتی ہے تو ہم اپنے منہ میں ہی بڑ بڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ کہاں ہماری جان چھوٹے گی؟ ہماری جان تب ہی چھوٹے گی جب ہم اس طرح کی باتوں کو کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارا عقیدہ اور ذہن اور تربیت یہ ہوگی کہ میں نے زبان سے جب بھی بات کرنی ہے کوئی خیر کی اور بلائی کی بات کرنی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور اس آیت کے متعلق ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہاں فرمایا میں نے تم پر دو نگران، محافظ وہ بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین، بڑی عزت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، وہ بڑی عزت والے ہیں اور زبردست قسم کے لکھنے والے ہیں، کسی کے پریشر میں نہیں آتے کہ آج یہ بندہ بیمار تھا، آج یہ سفر میں تھا، آج یہ پریشان تھا، آج اس میں کاروبار میں نقصان ہوا ہے، آج اسے کوئی خوشی ملی ہے، ان ساری چیزوں کو بلائے طاق رکھ کر وہ عزت دار فرشتے جو بھی انسان کی زبان سے نکلتا ہے نا اسے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے کاتبوں کی طرح نہیں ہے کہ پٹواری کے پاس کوئی سلام دعا والا چلا جائے تو فرد دینے کے لیے وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے چودھری صاحب، کوئی گل ہی نہیں۔ کوئی عام بندہ چلا جائے تو پٹواری کہتا ہے نکال یہاں 2000 روپیہ دے، 1000 روپیہ دے، صرف فرد دینی ہوتی ہے، یہ بھی لکھنے والا ہے۔ یہاں جج کا ریڈر ہے جو لکھنے کے لیے پیسے لیتا ہے، جو اس کی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے تنخواہ ہے، اس کے علاوہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے پیسے علیحدہ لیتا ہے، لکھ رہا ہے، لکھنے کے پیسے لیتا ہے۔ ارے ظالم تیرا بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں فرمایا کرامن کاتبین، بڑے عزت والے ہیں، کسی جج کے پریشر میں نہیں آتے بھائیو، وہ ابا جان کے پریشر میں نہیں آتے وہ فرشتے، وہ کسی دوست کے دبکے میں نہیں دبکائے جاتے، وہ اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ بروں والا سلوک نہیں کرتے، وہ جو بھی زبان سے نکال دیتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھ دیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے لکھوا رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول کو جانتا ہے، کیونکہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل کو، قول کو جانتا ہے، لیکن ریکارڈ اس لیے بنایا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر فرمایا ہے، اور یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ساتھ بیان کیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ اکبر۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔
اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابا، اے انسان تو بھول نہ، تو اتنا بولے پن میں نہ رہ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم نے تمہارے لیے کتاباً ایک کتاب نکالنی ہے، ایک کتاب ہم نے تمہارے لیے نکالنی ہے۔ اللہ کتاب یلقاہ منشورا، ایسی کتاب ہے جو کھلی ہوئی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے وہ ہمیں دینی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے بھائیو؟ وہی جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہمارے نگران محافظ لکھ رہے ہیں، وہ کتاب اللہ نے ہمیں دے دی۔ ہوگا کیا؟ خود اللہ رب العزت ہماری ذمہ داری لگائیں گے، اقرا کتابک اے عبد الرحمن، اے ابن بشیر پڑھ اپنی کتاب کو، اقرا کتابک، یہ ہے تیرے اعمال نامے جو دنیا میں کرتا رہا ہے، ہم لکھواتے رہے ہیں، ہم تو جانتے تھے لیکن تیرے لیے حجت بنائی ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ، اپنی کتاب کھلی ہوئی ہے، پڑھ کیا کیا دنیا میں کر کے آیا، کتنے سال عمر تھی، کس طرح ضائع کی، کن بہانوں سے اندازوں سے تم منہ چھپاتا رہا، لوگوں سے چھپتا رہا اور ظلم اور زیادتیاں کرتا رہا۔ اقرا کتابک، آج اپنی کتاب خود پڑھ کے سنا لوگوں کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ رب العزت نے وہ فیصلہ اس دن کرنا ہے کہ ہر انسان کو کہنا ہے خود اپنا آج اپنا حساب خود کرو کہ تم کس کیٹیگری میں آ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ مناظر ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ ما یلفظ من قول، کوئی زبان نہ اپنی منہ سے، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ جاری کیا کرو ایسا جو کل قیامت کے دن پڑھ کر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا، وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ زبان بڑی شے ہے بھائیو، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج مجرم بھی تم خود ہو، جج بھی تم خود ہو، لگاؤ اپنے اوپر کیا کیا ایکٹ تم پر لگتے ہیں، ایلیگیشن لگتے ہیں، اور اس کی سزا تجویز کرو۔ خود ہی مجرم ہو اس کی ٹہر میں، کتاب تمہاری ہے، تمہارے سامنے کھلی ہوئی پڑی ہے، پڑھو اور اپنا حساب لگاؤ اپنے اوپر کیا دفعات رکھتی ہیں تمہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ملتی جلتی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورۃ الکہف میں بھی بیان کی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تو اللہ اکبر کیا ہی کمال کے کلمات کہیں، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس منظر کو اس انداز سے بیان فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن پھر اعمال نامے، کھاتے، رجسٹر، کتاب کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم لوگ، بدبخت لوگ پھر اس میں دیکھیں گے مما فیہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس کتاب کو، کھولی ہوئی کتاب کو کھول کر جو سامنے رکھی جائے گی پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج اس کتاب کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، آج یہ کتاب کیا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی سی بات بھی اس نے حذف ہونے دی ہے، نہ کوئی زبر چھوڑی ہے، نہ کوئی زیر چھوڑی ہے،
نہ بڑے بڑے حروف اور نقطے چھوڑے ہیں، نہ بڑے بڑے گناہ ہی اس پہ چھپے ہیں، نہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو سرزد ہوتی رہی ہے وہی چھپی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس میں ہر چیز اللہ رب العزت نے فرشتوں سے درج کروائی ہوئی ہوگی، ان فرشتوں سے جو میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر نکلنے والے حرف کو لکھ رہے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر ایک ایک چیز وہ اس میں درج کی ہوئی ہوگی۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، سارا دن میں ہم ذرا غور تو کریں، کیا کرتے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا جب ہم کوئی گناہ کریں تو ہمارے فرشتے چلے جاتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی جماعت کی یہ صفت ہے، جو رب نے ان کو حکم دیا ہے اس میں کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ یا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو رب ان کو حکم دیتا ہے، ان کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا احصاها، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کیا۔ رات کے اندھیروں میں، دن کی روشنیوں میں، کھلی جگہوں پر، بند کمروں میں، کاروبار پر، مساجد میں، جہاں جہاں جو جو کرتا رہا وہاں سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور آخر پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ فیصلہ بھی تم نے کرنا ہے، ایلیگیشن، جرم، دفعات بھی تم نے لگانی ہے، سزائیں بھی تم نے تجویز کرنی ہے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی ہم اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں بھائیو بیٹو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 میں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ کہتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت، پھر موت کی سختی حق کے ساتھ آ جاتی ہے۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، حالانکہ انسان اللہ اکبر اسی سے بھاگتا رہا، مجھے موت نہ آ جائے، پتہ ہے مرنا ہے، ایک دن میرے بڑے بھی چلے گئے ہیں، میرا فلاں بھی چلا گیا ہے، فلاں بھی چلا گیا ہے، یہ بھی مان لیتا ہے کبھی کبھی میں نے بھی مر جانا ہے، لیکن اعمال مرنے والے ابھی نہیں شروع کیے، اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح ابھی شروع نہیں کی۔ جہاں موقع ملتا ہے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، کسی کو ہاتھ سے پہنچا دیتا ہے، کہیں اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی بڑی سختی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی جب حق کو لے کر آئے گی۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ موت آنی ہے، یہی سچی بات ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، بے شک انسان اس سے منہ چراتا رہے، اس سے بھاگتا رہے، بھاگتا رہے۔ سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی کتاب المغازی کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو بھگو کر اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے، پانی سے گیلے کر کے اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، کہتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اے عائشہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی بے ہوشیاں ہیں، بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت انسان کیوں بھولا ہوا ہے؟
انسان کیوں بھولا ہوا ہے؟ کیوں تو یہ بھول گیا ہے کہ تو جب دنیا میں آیا تھا تب بھی کچھ نہیں تھا، اور جس دن تو نے اس دنیا سے جانا ہے کینچی سے تیرے کپڑے کاٹ کر اتار دینے ہیں، تیرے میں اتنی طاقت قوت بھی نہیں ہونی کہ تو اپنا پہلو بدل لے یا اپنے کپڑے ہی بدل لے، پھر کیوں اپنے رب سے اتنا بھاگا ہوا ہے؟ یہاں انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت بڑی سختیوں والی ہے۔ بڑے سخت مراحل ہیں بھائیو، بڑے سخت معاملات ہیں۔ ان صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر عیدین کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، تاکہ سننے والوں کو پتا چلے عید کی خوشی میں رب کو ناراض نہیں کرنا۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اس جمعے میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے کہ مسلمانوں کہیں خوشی میں رب کو نہ بلا دینا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، تم اس سے کنی کتراتے رہے ہو، پہلو تہی کرتے رہے ہو، جس سے بچتے رہے ہو وہ موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ یہ دنیا کی موت، یہ دنیا کی موت۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری موت کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ہم دوبارہ سور میں پھونکیں گے، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی اصل عذاب کا دن ہوگا۔ اور وہ جو پچھلے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی سختیاں اور بے ہوشیاں حق کے ساتھ آئیں گی، حق سے مراد یہ ہے جب آدمی کو موت آئے گی نا، میرے بیٹوں اور بھائیوں سن لو اچھی طرح بات، اس بات کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لو، جب موت آئے گی تو پھر اس سے یہ حق نظر آ جائے گا کہ رسولوں اور انبیاء کی دعوت سچی تھی، میں غلط تھا۔ اب یہاں ذالک یوم الوعید کے بعد فرمایا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، ہم پھر سور میں پھونکیں گے، ذالک یوم الوعید، اللہ کہتے ہیں یہی وعدے کا دن ہے، سختی کا دن ہے، عذاب کا دن ہے، سزا کا دن ہے۔ پھر انسان کو دوسری دفعہ جب اللہ کھڑا کریں گے تو میدان محشر میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جہاں ہمارے وقت کے قلت کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آؤ بھائیو، ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں، ان زبانوں سے اللہ کے ذکر کو جاری کر لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر کر لیں، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتیں چھوڑ دیں، کاموں کو چھوڑ دیں۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت